اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ میں نے ایک ڈیبیٹ دیکھی جس میں یہاں کا مائیکل کورن اسلام جو ہے نفرت کرتا ہے کرسچینٹی سے بول کے اس نے ایک بک بنائی، اس کو میں بارہا دیکھا، اسلام کے خلاف روتا ہی رہا ہوں۔ اب جب 4 مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا تو ایسا نہیں کر رہا ہے۔ اب ایک بات سوچیں آپ، ہمارے مسلمان جب یہ بات کرتے ہیں، شبیر علی اتنی بڑی داڑھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولا ہی نہیں، وہ عبد الرحمن کون کی ایک وہاں کا عرب کا ہے، انہیں بھی نہیں بولا، اور وہ کوئی ایک دھیڑی مسلمان عورت ہے، اللہ رحم کرے، وہ بغیر پردے کے آ گئی، ایسی دکھ رہی، چھنال دکھ رہی انہیں وہ اس کے ڈیبیٹ کے اندر، اور انہیں جو ہے نہ تو اسلام کی بات کر سکتی نہ تو یہود و نصارہ کی، اس واسطے کہ انہیں ڈری بھی ہے۔ سارے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں یہاں۔ اب یہاں ایک ہے فرید زکریا، وہ جو بل مہر کی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انہیں بول رہا دیکھو مسلمانوں کے اندر جو ہے عورت کو سیکنڈ یعنی درجے کے حساب سے دیکھتے۔ ارے اس کا نہیں علم نہیں ہے فرید زکریا کا، نہیں، اس کا والد جو ہے 2000 میں مودی کے ساتھ جب بات کیا تھا، اس کا والد بہترین جوابات دیا تھا، آج بھی یوٹیوب پر کٹنگس ہے اس کی۔ بیٹے کو نہیں سکھایا۔ فرید زکریا فیمس ہے، انہیں شاہ رخ خان کی انٹرویو، رحمان کی بھی انٹرویو لے کے، میں ہر ایک کے چیک کرتا ہوں۔ میرا رونا کیا ہے بولے تو نئے جنریشن کو اسلام کی حقیقت رکھ دے کہ میں زندہ جو ہے جب میں مر جاؤں تو وہ یہ بات سے غور کرے کہ انسان کو خدا نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ فرید زکریا سے پوچھ رہے، اور وہ انہیں بتا رہا ہی نہیں۔ مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آ کے بولے کہ جنگ پہ جانا ہے یا میری ماں بیمار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے ماں کی خدمت کرو، 3 دفعہ بتایا۔ پھر دوسری بات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر تمہارے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں تو تم جو ہے اس کو اچھے تعلیم سے، مذہب سے سب کچھ سکھا کے ودا کرتے ہو، کسی اچھے بچوں کو دے کے اسلام کے، اور ان لوگوں کے گھر سے جاتی ہیں شادی کے بعد تو اس کو جنت کر کے وعدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک عورت کے درجے کے لیے ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 دفعہ جو ہے ماں کا جو رتبہ بڑا ہے بتایا، اور 4تھی دفعہ ایک والد کا ہے بتایا۔ درجے کے اعتبار سے بھی عورت کی حقوق ہر اعتبار سے اسلام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جتنی بھی ہماری دینی مائیں تھیں سب کو اچھا برابر سے حقوق ملا، ورنہ جو ہے یہ بار بار یہی بولتے 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرے۔ ارے تم اصل حقیقت کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وہ اگر سے 11 کے ساتھ پورے حقوق دیے، اس سے بڑا درجہ کیا دیں اسلام میں؟ ہاں، اب وہ جو مڈل ایسٹ میں ایک آدھ ہو رہا، اب اس کو ایک نشانہ بنا دیا جا رہا۔ دوسرا اس میں وہ پوچھ رہا، انہیں بول رہا تم لوگوں نے گے کو جو ہے عزت نہیں ملتی۔ ہاں بالکل نہیں ملتی بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں انسان کو پیدا کیا، تو جانے سے پہلے تو بھی اولاد کو تیری چھوڑ کے جا تاکہ میری عبادت کرے۔ یہ ایک ریسائیکل ہے، ہمارے مسلمانوں کو بولنا نہیں آتا۔ ہمارے مسلمان اللہ جانتا ہے، میں ڈیبیٹس دیکھتا ہوں، ان کے پاس تھوڑا سا علم اور آ کے بات کرتے ہیں لوگوں سے۔ ارے یہ بولو، غرور نہیں کرو، کہو کہ یار میں نہیں ڈیبیٹوں میں پڑھتا، کیونکہ اس سے مسئلہ کوئی حل نہیں ہونے والا ہے دنیا کا۔ میں کوئی مسئلہ حل کرنے نہیں بیٹھا ہوا ہوں، نہ میں کوئی اپنی رائے دینے والا ہوں۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے، بس دعا کرو، کہہ دو اور چلے جاؤ، ان سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر سے کرتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو، شیطان کو بھگاؤ۔ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ ہم کو شیطان بولتے ہیں، وہ ملک شعبات ہے، اور وہ دوسرا ایک آج کل ایک نیا بھی لڑکا نکلا ہے، وہ چودھری نام سے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، پاکستان کا ہے، وہ اسلام چھوڑ دیا۔ ایسے کئی اسلام چھوڑے ہوئے جو ہے لوگ، ان کی باتیں کرنے کے لیے جو ہے ہم کو شیطان سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ بتا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم بول رہے ہیں، ہم کو معلوم ہو جا رہا ہے اس سے کہ ہم ہی شیطان سے بچا کر کے اللہ سے کہہ رہے ہیں، گاڈ سے کہہ رہے ہیں۔ اب وہ نہیں بولتے وہ لوگ۔ اچھا، اب پہلو کیا ہے، میں یہ ویڈیو بنایا کیوں؟ اس میں دیکھو ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر کوئی 16 سال کی لڑکی کو ریپ کرتا ہے، ہندو، مسلمان، کرسچن، پوری دنیا میں دیکھ لو، ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے، پوری دنیا میں چیک کر لو، 16 سے 20 یا 25 تک کے اندر لے لو۔ اب وہ بوڑھی عورتوں کے ساتھ جو سوتا ہے آدمی پردوں کے پیچھے یا دیواروں کے پیچھے، وہ بھی روز کا بڑھ گئی، زنا کی جو ہے تعداد بڑھ گئی۔ آج سڑکوں پہ ہوگا بول کے ہمارے بزرگ بولتے تھے،
آج تم فلمی دنیا کا دیکھو، شوٹنگ کے اندر کس جو ہو رہا ہیروئن کے درمیان یا ننگے گانے جو ہو رہے ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں تو کیا ہے. تم باضابطہ وہاں پر شوٹنگ کے دوران انسان کھڑ کے دیکھ رہا، ٹھہر کے دیکھ رہا. وہاں سڑک کے اوپر گناہ ہوگا، زمین کے اوپر. یہ وقت آ گیا، کوئی نہیں روک سکتا. اب کوئی بھی دنیا کا مسئلہ اب نہیں حل کر سکتا. صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں تم کو بتا رہا ہوں. اللہ کا دین سمجھو. دیکھو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سورہ بقرہ میں بتایا کہ دیکھو یہ میرے دین میں ہر بار نکتہ چینی کرتے ہیں. ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حجت کے طور پہ جو ہے، بحث کے طور پر جو ہے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں یہود و نصارہ. اسی طرح مسلمان کو بھی چپ چاپ ہو جانا ہے. مسلمان کو یہ سمجھنا ہے اگر الف لام میم کے معنی اللہ نہیں بتانا چاہ رہا، اللہ تعالیٰ خالی نیکی دینا چاہ رہا، ہم چپ چاپ سر خم کر دینا ہے. اللہ کے حکم پہ ہمارا بس الف لام میم پڑھ رہے، اس کے 10 حسنات لے رہے، اس کا نعمت مل گئی. ہم یہ نہیں سوچنا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ بکرے کی سینگ کیسی ہونا، بکرا کیسا ہونا چاہیے، گائے کیسی ہونی چاہیے. وہ جو سورہ بقرہ میں تفسیر ہے وہ تم پڑھے تو تم کو اندازہ ہوگا. ہم نہیں کرنا ہے. اور ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، ہم کو ڈاؤٹ ہی نہیں کرنا ہے. اس قرآن میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں گئے، جنت اور دوزخ دیکھ کر آئے، اللہ سے بات کر کے آئے. اس کوئی انسان نہیں دیکھا، کوئی انسان ہم کو جہنم اور جنت کی بات سے آج بھی دنیا میں نہیں بتا سکتا. کوئی انقلاب نہیں آنے والا ہے دنیا میں، اب کوئی بھی نہیں آنے والا ہے. ہم کو صرف اللہ کے حکموں پہ سرخم کر کے زندگی گزار کے جانا ہے. تو وہ زندگی دے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے. جنت ایسی جگہ ہے جہاں تمہاری زندگی کا سب کچھ لطف اٹھانے والا جو ہے وہاں پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ. نعمتوں کا انبار رکھ دیا، خزانہ رکھ دیا. دولت مند ہو جاؤ گے تم اس کے بعد جنت کے لیے. اگر سے تم دنیا میں ہر بات کو ہیچ کر دو، دنیا کو سوچ لو کہ یہ دنیا ایسے ہی گناہوں سے چلتے رہی تھی، چلتے رہیں گی آگے بھی. کیونکہ جو ڈیبیٹس کرتے ہیں وہ خالی مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانے والے. تم اس بات سے سوچو، کرسچنوں کو میں بتا رہا ہوں، اگر ایک آدمی قتل کرتا ہے دنیا میں، اس کو سزا برابر ملے گی. یا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا یا اس کو جو ہے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے گا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بائبل نے دی، اس کی سزا یہ بھگت رہے ہیں. اس واسطے کینیا کے اندر 140 لوگ مرے گڈ فرائیڈے سے پہلے. 2-3 ہزار یہاں ورلڈ ٹریڈ میں مرے. وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ چیلنج سے بتایا کہ ہم تمہیں سزا دیں گے. اس واسطے 6 ملین. آج ایک میں یہودی سے بات کر رہا تھا، اسلام کی دعوت دے رہا تھا، تو اس کو میں بتایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جوئش ہی نہیں ہے. جواب ہی نہیں دے سکا. کہاں سے دیں گے؟ علم ہوگا تو جواب دے گا نا. اس واسطے میں فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوں آج کل ہر کسی سے. ڈرتا نہیں، الحمدللہ 30 سال سے یہ ملک میں جی رہا ہوں، ڈرتا نہیں میں. اس واسطے کہ میرے بچے مسلمان، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام اور جتنوں کے پاس بھی جو کتابیں ہیں وہ اللہ نے سب کو رد کر دی، چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچن ہو یا سردار ہو یا جو ہے یہودی کیوں نہ ہو. یہ سب نہیں، صرف اللہ کی کتاب قرآن کو اللہ ایکسیپٹ کرے گا، اسلام کو ایکسیپٹ کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے خاتم النبی سمجھا اس کو ایکسیپٹ کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت ایسی دینے والا ہے جو تمہارے دنیا کے پورے جھنجھٹوں کی فکریں، سب بیماریاں، ہر غریبی، بدنامیاں، یہود و نصارہ کا رونا روز کا، تو وہ سب صبر کر کے چلے جانا ہے. تو اللہ کے پاس کیا ہے تمہارے لیے؟ جنت ہے. وہ جو جنت جس کی حقیقت اس واسطے نہیں ہے کہ دوسرے لوگ مذہب پہ صحیح طریقے سے چلتے نہیں، جہنم سے ڈرتے نہیں، جنت کا جذبہ رکھ کے جو ہے اپنی اعمال کو بنانے کی پریکٹس نہیں کرتے. اس واسطے جو ہے اس کی حقیقت مسلمانوں کا بھی نہیں کھل رہی. اب دیکھو میں ایک بات سے تمہارے ختم کرتا ہوں. اب اندازہ کرو، پچھلے ہفتے ایک پہلی لیلا ریلیز ہوئی، ہر دن 5 کروڑ بنائی، فرائیڈے کے دن، سیٹرڈے کے دن، سنڈے کے دن. دھرم سنکٹ میں مذہبی جو ہے پہلو تھا وہ 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ 3 کروڑ بنائی، جمعہ ہفتہ اتوار.
وہ کتنے 5 کے حساب سے 4 گنا زیادہ. یعنی انسان کو گندگی چاہیے. انسان گندا پیدا ہوا, انسان کی حقیقت نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو. اسی سے بات میں وہ بتا رہا ہوں. دیکھو شاہ رخ خان کو آئیکن آف دا ایئر دے دیے. شاہ رخ خان کی وہ فلم چلی بھی نہیں, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, ہیپی نیو ایئر, مقابل ہمارے پی کے عامر خان کی. اب وہ ہندو سبجیکٹ رہنے سے مسلمان سے نفرت کرنے عامر خان کو کچھ بھی نہیں دیتے لوگ. ہر وقت میرے کو ایسا لگتا یہ شاہ رخ خان ایک جیسی ادا کرنے والا ہر وقت ایوارڈ خریدتا بولے سا. ارے ہمارے مسلمان, تم مذہب کو کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے؟ کیوں تم کو جنت کی حقیقت بھول گئے؟ تم کیوں گندی فلمیں بنانے لگے ہو؟ کیوں گندگی کو نہیں سمجھ رہے؟ کیوں یہود و نصارہ ہمارے پر روز رو رہے؟ اس سے بڑی سائن کیا چاہیے تم کو؟ کیوں کوئی انسان انقلاب کی طرح پوری دنیا میں آ کے جنت اور دوزخ کیوں نہیں دکھا رہا ہم کو؟ کوئی انسان آ کے جو ہے ہمارے سامنے کسی کو کیوں نہیں پیدا کر کے دکھا سک رہا؟ وقت ہے, دنیا میں رہے تک وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو فرید زکریا, اس کے والد بڑا اچھا بات کرے بتایا میں, ہاں 2000 کے وقت میں نریندر مودی سے. اس کا نہیں علم ہی نہیں فرید زکریا کے پاس. انہیں کیا جواب دیں گا؟ عورت کو جو ہے وہ بل مہر بول کے کہتا, انہیں جو ہے بتا رہا کہ عورت کے حقوق نہیں ہے اسلام میں, پھر وہ گے کے حقوق نہیں ہے. ارے بھائی میں کتنے بار بتاؤں تم کو, ایسے سوالات کے جواب ہمارے مسلمان کیوں نہیں دے سکتے؟ اور ہمارا مسلمان اگر سے داڑھی بھی رکھتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ڈیبیٹوں میں کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ ایمان نہیں ہوتا. یہ اسٹرانگ ایمان والا ہی بول سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان. اس کو بھی بولو اور اس کو بتاؤ کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ موجود ہے, کہ تم کو کتاب نے دینے کی وجہ تم سمجھ سکے تو تم جو ہے اسمارٹ ہے دنیا میں. اگر تم نہیں سمجھ سکے تو تم بدقسمت ہے, تم جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو. کیونکہ ایک ہی بات ہے جو ساری جو ہے کرسچینٹی کو لپٹ لے. جب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے, ان کی انجیل صرف وہ بولنے کی وجہ سے اس کا جو ہے پرنٹنگ بھی نہیں ہوا اور اس کا کوئی وٹنس بھی نہیں رہا. اور عیسیٰ علیہ السلام 100 سال کے بعد جو ہے ہولی اسپرٹ فادر رونا ہوا, چرچ کا رونا ہوا, بائبل کا رونا ہوا. ارے میرے مسلمانوں, ایسے جنگیں ہونے والی ہے, اب ایسی جنگ ہونے والی ہے. اب تم دیکھو ان کے پاس پیٹرول ہے بول کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے یہود و نصارہ. ان کا نہیں دولت ہے بول کے, اور وہ بیٹھے ہوئے. پہلے ہمارے مسلمان کے پاس ایمان تھا, پیسہ نہیں تھا, ایمان سے لڑتے تھے. اب پیسہ ایمان نہیں ہے تو لڑنا نہیں چاہتے, مگر یہ خود بخود آکوپائی کر لیں گے. جیسے عراق کو آکوپائی کر لیا یا پھر دبئی کو آکوپائی کر لیا. حقیقت میں دبئی ان کے ہاتھ میں ہے. مسلمان بیٹھے رہے, سوتے رہے, شرم سے مر جا تو. تیرے کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے دنیا میں, تیرے کو عزت بھی نہیں دیتے. اب وہ تیرے کو ٹیررسٹ ہی بول کے دنیا سے. اچھا اگر سے تو ٹیررسٹ ہے تو پھر یہ ان کے خدائیں آ کے ٹیررزم ختم کرنا نہ رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.